أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام لا شيء أحسن من عقل مع علم وعلم مع حلم وحلم مع قدرت۔ مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو غیر الحکم میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بلاغہ کی شرح کے اندر بھی مختلف علماء نے خاص طور پہ ابن ابی حدید معتزلی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں کہ لا شیء، شے چیز کے معنی میں آتا ہے چیز، لا نفی جنس، کوئی شے ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کیسی؟ احسن، حسن میں بھی احسن، اس میں تفضیل، کوئی شے سب سے اچھی نہیں ہے۔ اب سب سے اچھی ہے، اس میں تفضیل جب آتا ہے اس کے ساتھ ایک من ضرور ہوتا ہے تاکہ اچھی کو بیان کر سکے۔ سب سے اچھی تو وہ ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، مگر اس سے اچھی ہے، سب سے اچھی کی کس سے وہ اس کا ذکر ہوگا۔ لا شیء احسن من عقل، عقل سے اچھی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ مگر کون سی عقل؟ ہر عقل نہیں، عقل مع علم، وہ عقل جو علم کے ساتھ، یعنی اگر عقل کے ساتھ میں علم ہے تو اس عقل سے بہتر تو دنیا کی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ عقل اچھی چیز ہے، اس کی بنیاد پر ہی انسان و حیوان کے درمیان تمیز ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھی عقل وہ ہے جو علم کے ساتھ۔ اس کو فرمایا وہ علم مع علم، اور علم ہی اچھا نہیں ہوتا، سب سے اچھا علم وہ ہوتا ہے جو علم کے ساتھ ہو، بردباری کے ساتھ ہو۔ کمال علم کا ہونا نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اگر سب سے اچھا ہو تو اچھا ہے۔ اور اچھا کب ہوگا؟ جب علم جو ہے وہ علم کے ساتھ ہو۔ وَحِلْمٍ مَعَ قُدْرَةٍ، اور فقط بردباری نہیں، وہ بردباری جو قدرت کے ساتھ، وہ حلم جو قدرت کے ساتھ۔ فرض کیجئے آپ کسی کو مار سکتے ہیں اس کی غلطی کے اوپر، لیکن آپ نہ ماریں تو، لیکن ایسا علم جہاں قدرت ہی نہ ہو، جب کچھ ہو ہی نہ، عقل علم کے ساتھ، علم علم کے ساتھ، علم قدرت کے ساتھ۔ جل جلالہ تعالیٰ کریم پروردگار ہم سب کو مولائے متقیان کے ان اقوال سے جو ہم تقریباً آپ کی خدمت سے پیش کر رہے ہیں کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق محمد۔ آئی کتاب سامنے۔ الثانی، دوسری منزل، گفتگو ہو رہی تھی صوم کفارات سے متعلق۔ کفارات کے روزے کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا 12 قسم کے روزے ہیں جو 4 قسموں پر محیط ہیں۔ پہلے وہ گزرے کہ جہاں پر صوم اپنے غیر کے ساتھ میں واجب ہے، بتا دیا کفارہ قتل عمد ہے اس کے ساتھ میں کفارہ وہ کہ جو انسان محرمات کے ساتھ میں اپنے روزے کو کھول لے۔ الثانی، دوسری منزل ہے جو 4 قسموں میں محیط ہے، تو پہلی قسم گزر چکی۔ الثانی قسم الثانی، دوسری قسم، ما یجب الصوم فیہ، جہاں صوم واجب تو ہوتا مگر کب؟ بعد العجز عن غیرہ، جب انسان غیر سے عاجز ہو جاتا ہے کہ غیر کو انجام نہیں دے سکتا۔ پہلی منزل صوم تھا، صوم اب دوسرا بھی تھا، 60 روزے بھی رکھنے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، ایک غلام بھی آزاد کرنا ہے۔ صوم ہے مگر ساتھ میں غیر صوم بھی ہے۔ یہاں صوم تو ہے مگر اس وقت ہے کہ پہلی منزل پہ کچھ اور تھا، عتق رقبہ پہلی منزل پہ تھا، نہیں کر سکتے تو اب آئیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے، اب روزے رکھ لیجیے۔ سمجھنا اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہاں ایک دم سے روزے نہیں ہیں، دوسری چیز سے عاجز ہونے کے بعد۔ کون کون سے؟ وہ ستہ، 6۔ صوم کفار قتل الخطا، اوپر قتل عمد گزر چکا ہے۔ 6 ہیں صوم کفار قتل الخطا، قتل خطا کا کفارہ۔
اب جو اس کے روزے ہوں گے وہ عز کے بعد میں نے آج والظہار، وہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہار ظہر سے بنا، ظہر کمر کو کہتے ہیں۔ اب یہ کمر اشارہ ہے اس بات کی طرف تھوڑا سا کہ فرض کیجئے کوئی انسان اس منزل پہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد میں یہ چیز کیفیت طرح بدلتی ہے۔ سمجھیے گا، ایک انسان اپنی بیوی کے ساتھ میں مباشرت کر اور اس میں، اب اس لفظ کو استعمال کو میں کہہ رہا ہوں ورنہ میں عموم میں دوں ابھی آپ کو میں، کہ وہ کہے کہ تمہاری کمر بالکل میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی کمر کی جیسی ہے، تمہاری کمر جو ہے وہ میری بہن کی طرف سے، محرمات کی طرف جو ہے اس نے، چونکہ اس نے تمثیل پیش کی، اس تمثیل کی بنیاد پہ یہ بیوی اس کے اوپر کچھ مدت کے لیے حرام ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں لفظ زہار سے فائدہ اٹھاتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقتاً زہار جو ہے وہ پورے جسم کی شباہت دینا بھی کہ تمہارے جسم کا یہ عضو میری بہن کی عضو سے ملتا جلتا ہے، یہ اس طرح کے جملے کہنا جو ہے در حقیقت زہار کا سبب ہے، زہار کا کفارہ۔ والافطار فی قضاء شہر رمضان بعد الزوال، اور افطار کرنا ماہ مبارک رمضان کی قضا کرتے ہوئے، کب؟ بعد الزوال، زوال کے بعد۔ یہ تیسری منزل ہے کہ جہاں انسان ماہ مبارک رمضان کی قضا کر رہا ہے تو ظہر سے پہلے تو اس کو حق تھا، افطار کر سکتا تھا، لیکن اب یہاں پر اس نے ظہر کے بعد میں کفارہ، وہ کفارۃ الیمین، یمین کا کفارہ، قسم کا کفارہ، والافاضہ من عرفات، اور عرفات سے گزرنے کا کفارہ، کیونکہ جب آپ حج پہ جائیں گے تو عرفات میں ٹھہرنا پہلا رکن ہوتا ہے نیت کے، اور اس کے احرام باندھنے کے بعد میں آپ آئیں گے عرفات میں ٹھہریں۔ کب سے کب تک ٹھہرنا ہوتا؟ 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کر نماز مغرب تک، یہ اس وقت تک وہ آپ کو رہنا ہے عرفات کے اندر۔ اب آپ افاضہ فرما دیں، غروب سے پہلے پہلے جان بوجھ کے عرفات چھوڑ دیں، چھوڑ نہیں سکتے آپ، اگر چھوڑیں گے تو کفارہ دیں گے، کیونکہ والافاضہ من عرفات، عرفات سے گزر جانا، آمدن جان بوجھ کے، قبل غروب سے پہلے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے دیکھیے، قتل خطا کفارہ زہار جو ہے عتق رقبہ ہے۔ اب اگر کوئی عاجز ہو جائے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے، ایسے کفارہ افطار بعد الزوال میں 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کی قضا کرتے ہوئے زوال کے بعد میں افطار کر لے تو اس وقت میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اگر وہ عاجز ہو جائے تو 3 دن روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی کفارہ جزاء الصید، انسان حج کرنے گیا ہے اور حالت احرام میں اس نے شکار کیا تو اس کا کفارہ دے گا۔ فی کفارہ جزاء الصید، صید شکار کی جزا کا کفارہ، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ماہ اب کر رہا ہے، فرض کیجیے اس نے کیا شتر مرغ کا، یا یہ کہ نیل گائے کا شکار کیا، ہرن کا شکار کیا، اس لیے سے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فقط مراد جو ہے یہاں پہ صرف تمام کفارے نہیں بلکہ الگ الگ منزل ہیں۔ اب یہاں پہ ترتیبی اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی اس منزل کے اوپر آئے گا تو یا تو وہ ایک دم نیچے قربانی کرے گا، ٹھیک ہے نا، یا اب کو قربانی بھی اونٹ کے بچے کی ہوگی، بدنے کی ہوگی۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو اس کے بعد میں اس کو عاجز آنے کے بعد میں 18 دن روزے رکھنے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تردد، اس میں تردد پایا جاتا، کچھ لوگ یہاں پہ تردد یہ کہتے ہیں کہ نا یہ یہاں پہ ترتیبی اعتبار سے ہے کہ یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے، فرض کیجیے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں، پہلے وہاں، کچھ لوگ نا اختیار ہے، وہ نہیں، اختیار نہیں ہے، چاہے یہ کر لے چاہے یہ کر لے، اختیار نہیں، اختیار نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایسے ہی کرنا ہوگا۔ دونوں چیزوں پر اشارہ لفظ تردد کا استعمال کر کے مصنف نے کر دیا۔ وَتَنزِيلُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ أَظْهَرُ، لیکن اس کو آپ نازل کر دیں گے، نزول نیچے لے آئیں گے آپ ترتیب کے اوپر۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ اگر کوئی فرض کیجئے حالت احرام میں شکار کر رہا، شکار کس کا کر رہا ہے؟ 3 چیزوں کا،
شتر مرغ کا شکار کیا، نیل گائے کا شکار کیا، غبی کا ہرن کا شکار کیا، یا اس کی جیسی چیزیں کو شکار کیا، تو اس صورت کے اندر ترتیب ہے کہ پہلے یہ کام کریں، یہ نہیں کر سکتے پھر یہ کریں. ترتیبی اعتبار سے ہے، تخییری اعتبار سے نہیں. وَأُلْحِقَ بِهَٰذِهِ كَفَّارَةُ شَقُّ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ عَلَىٰ زَوْجَتِهِ، اور اسی کے ساتھ ملحق کیا گیا اس کفارے کو بھی کہ جب ایک انسان اپنی زوجہ کے مرنے میں اپنے کپڑے کو پھاڑ لے. مرد اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہا ہے اپنی بیوی کے مرنے کے اوپر، اس کی بیوی دنیا چلی گئی فرض کیجئے، اور اس نے کیا کام کیا، اپنے کپڑوں کو ٹھیک ہے نا. او ولدہ، یا ایک اپنی اولاد کے مرنے پہ، کسی کی اولاد مر گئی تو اٹھا کے اپنے کپڑے پھاڑ دے، یہ اس میں کفارہ ہے، ایسا نہیں. وہ کفارہ خدش المرء وجهها ونتفها شعر راسها، ایسے ہی اس عورت کا بھی کفارہ کہ فرض کیجئے اس کا شوہر مر جائے، اس کی اولاد مر جائے، اور وہ اپنے چہرے کو نوچ لے. چہرے کا نوچنا جو پکا چہرے کے اوپر نشان پڑ جائے، یا کہ اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ نوچ ڈالے، اکھاڑ ڈالے، تو اگر اس کی یہ کیفیت سامنے آتی ہے تو اس کو کفارہ. اب کفارہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ان تینوں کفارہ جو ہے کفارہ یمین ہے، لیکن اس کو عتق رقبہ کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو 3 دن اس کو روزہ رکھنا ہے. جو کفارہ یمین ہے وہی ان افراد کا بھی کفارہ. الثالث، تیسری منزل کے اوپر، ما یکون الصائم مخیرا فیہ بینہ و بین غیرہ. تیسری منزل ان کی ہے کہ جہاں روزے دار کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس کو انجام دے یا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو انجام دے دے. وہ ہوا خمسہ، یہ 5 چیزیں ہیں. صوم کفارہ من افطر فی یوم من شہر رمضان عامداً، اس کا کفارہ جو ماہ مبارک رمضان میں دن میں جان بوجھ کے روزے کو افطار کر لے. وہ کفارہ خلف النذر والعہد، کوئی انسان نے نذر کر رہا اس کے خلاف چلا گیا، اس کو انجام دیا، عہد کیا، عہد کی خلاف ورزی کی اس نے، تو نذر اور عہد کی خلاف ورزی کا کفارہ. والاعتکاف الواجب، اس کے اوپر اعتکاف واجب تھا، فرض جو نذر کی تھی، اعتکاف اگر یہ کام میں اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہو گیا، اب وہ نہیں بیٹھ رہا ہے، اس کا کفارہ. وہ کفارہ حلق الراس فی حال الاحرام، حالت احرام میں اپنے سر کو منڈوانا، اس کا بھی کفارہ ہے. وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ کفارہ جَزْ الْمَرْءِ شَعْرَ رَأْسِهَا فِي الْمُصَابِ، اور ایسے ہی کفارہ اس عورت کے لیے بھی کہ جو اپنے سر کے بالوں کو نوچ لے کسی مصیبت کے اندر. ٹھیک ہے. اب حلق راز کفارہ ایک شاخ ہے، وہ ایک جو ہے وہ بکری کو ذبح کرے گا، یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، ایک نہیں 10 نہیں 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، نہیں تو وہ اس منزل پر 3 دن روزے رکھے گا. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے علاوہ باقی اور چاروں کا کفارہ جو ہے جو باقی اس کے علاوہ بچتے ہیں، حلق راس کے علاوہ جو باقی چیزیں بچتی ہیں ان سب کفارہ تو عتق رقبہ ہے کہ غلام آزاد کرے، یا کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. اور یہی اس عورت کے لیے بھی ہے کہ جو اپنے سر کے بالوں کو نوچ لے مصیبت کے اندر، تو وہاں پر بھی نبی علی انسان کو اختیار ہے کہ چاہے اس منزل کے اوپر وہ یہ کام انجام دے یا یہ کہ وہ روزے رکھ لے، اس کو اختیار ہے اس منزل. چوتھی منزل بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین.